ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وودد السحور ميدان عرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد حده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ومنكر قبائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات وأعواز بلند. اللهم صل على محمد. وہ ہے پروردگار عالم سے کہ کائنات کا یہ تمام خرچ اخراجات کا اشتراک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم بیت کی. اللہ کو کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیادہ امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام دعا کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا ضرور کرے مل کے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے بسم اللہ. مجلس اعلیٰ کا سلسلہ شہادت امیر المومنین امام المتقین امام المبین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہے. اور سرنامہ کلام میں کتاب خدا کی آیہ وافی ہدایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد ہو رہا ہے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے. پہلا ٹکڑا تلاوت نہیں کیا, دوسرے ٹکڑے سے آغاز کیا. آغاز ہو رہا ہے وقالو, اور وہ کہیں گے. قالو جمع کا صیغہ ہے. جمع یا تو کم سے کم تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تین سے کم ہو, دو بھی ہو تو جمع نہیں ہو. جمع کا صیغہ ہمیشہ یا تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کہنے والے کم سے کم تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں, اس سے کم نہیں. قالو کہیں گے. اور آگے پوری آیت ہے. آیت کے ترجمے پہ بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے یہ قالو پہ سن لیجئے اور توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا. بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب امیر المومنین کے ماننے والوں سے ہے, سقیفہ کے امیروں سے نہیں. وقالو, اور وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ آگے پوری آیت ہے, پوری بات, یہ بات کہیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوں
ان دونوں کی ذہنیت، ان دونوں کی سوچ، ان دونوں کی بات کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. توجہ پوری طرح رکھیے. ان دونوں کی بات، ان دونوں کی سوچ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. بات بھلے ایک موضوع پہ ہو رہی، لیکن جب دو لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو یہ الگ بات کہے گا، یہ الگ بات کہے گا. تو جہاں دو لوگوں کی سوچ ایک جیسی نہیں، وہاں بہت ساروں کی سوچ کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جہاں مجمع ہو وہاں سب کی سوچ کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وہ سب ایک ہی بات کہیں گے، وہ سب ایک ہی بات کریں گے، یعنی کہ سب کی سوچ ایک جیسی. تو پوری کائنات میں مجھے مثال کہیں نہیں ملی. میں نے جب تاریخ کے صفوں کو الٹنا شروع کیا تو ایک مثال ملی جو دو بھائیوں کی مثال ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ دو نواسے ہیں جو اپنے نانا کے کاندھوں پہ سوار ہیں. عید کا دن ہے، دو بھائی ہیں اور اپنے نانا کے کاندھوں پہ سوار ہیں، اور نانا ان کی سواری بن کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. تو جب دو لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں تو دونوں کی بات ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کہ جب حسن اور حسین رسول کی کاندھوں پہ سوار ہیں، تو اگر حسن کہتے کہ نانا اس جانب جانا ہے اور حسین کہتے نہیں نانا اس جانب جانا ہے، تو پھر رسول کیا کریں گے؟ اگر حسن کہتے اس جانب جانا ہے، حسین کہتے نہیں نانا اس جانب جانا ہے، تو دو لوگوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو پھر رسول کیا کریں گے؟ لیکن سوچ وہاں پر ایک جیسی ہوگی جہاں دونوں ہستیاں معصوم ہوں گی. سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بھلے آدم کی ہی بیٹے کیوں نہ ہو، لیکن جہاں سوچ آپس میں ملے گی وہاں دونوں کم سے کم معصوم ہونے چاہیے. دونوں معصوم ہوں گے تو حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم. حسن اور حسین نے کہا کہ نانا پورے مدینے میں سب کی سواریوں کے اوپر ان کو پکڑنے کے لیے مہارے ہیں، ہمارا نانا کیسا ہے کہ جس کی مہار نہیں ہے. تو رسول نے اپنی زلفوں کو کھولا، آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں. اب تاریخ یہاں پہ یہ منظر بھی دیکھ سکتی تھی کہ حسن چاہتے کہ رسول اس طرف مڑے اور حسین چاہتے کہ رسول اس طرف مڑے، لیکن تاریخ نے منظر لکھا کہ جدھر چاہا حسن نے کہ رسول ادھر مڑے، ادھر ہی حسین کی چاہت تھی کہ رسول ادھر مڑے. یعنی کہ جہاں حسن چاہتے تھے وہی حسین چاہتے تھے. یہ تو بات تھی ماں جائوں کی کہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، دونوں ماں جائے ہیں. لیکن اگر میں تاریخ میں آپ کو ایسا منظر بھی دکھاؤں کہ دو ماں جائے نہ ہو لیکن ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کی بات ایک جیسی ہو، تو تاریخ کے صفوں کو پلٹنا شروع کیا اور پلٹتے پلٹتے غدیر کے میدان میں پہنچا. جب میں نے منظر دیکھا کہ رسول آخری حج کے لیے مدینہ سے چلے، توجہ، رسول آخری حج کے لیے مدینہ سے چلے، اور جب مدینہ سے چلنے لگے تو کہنے لگے کہ اے علی، آپ ہمارے ساتھ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ پہلے آپ یمن جائیں گے، یمن میں ہمارا ایک کام ہے وہ کر کے ہمیں مکہ میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. امیر المومنین کو یمن کی طرف بھیجا، خود مکہ کی طرف آ گئے. اس زمانے میں آخری حج سے پہلے جتنے بھی حج ہوئے ان میں ایک اصول تھا، توجہ، اگر کوئی شخص حج سے کچھ عرصہ قبل عمرے کے لیے چلا جائے اور وہ جب عمرے کا احرام باندھے گا تو عمرے کا احرام تب تک نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ حج کے سارے ارکان پورے نہ کر لے. جب تک کہ پورا حج پورا نہ کر لے، ارکان حج پورے نہ کر لے، تب تک وہ احرام کھول نہیں سکتا. یعنی کہ اگر عمرے کے لیے ایک مہینہ پہلے بھی گیا ہے حج سے تو اسے حج کر کے ہی واپس آنا ہے، اس سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن آخری حج سے پہلے آیت آ گئی اور آیت میں یہ خدا نے کہا کہ اگر تم حج پہ جا رہے ہو، توجہ، اگر تم حج پہ جا رہے ہو اور حج پہ جاتے وقت اگر کسی کے ساتھ اس کا قربانی کا جانور اس کے ساتھ ہے تو وہ عمرہ کر کے عمرے کے احرام کو ختم کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ قربانی کر کے دوبارہ حج کا احرام نیا باندھ سکتا ہے.
لیکن جس کے پاس جانور نہیں ہے وہ پچھلے ہی اس پہ عمل کرے گا کہ عمرے کا احرام باندھ کے اسی کے ساتھ حج کا احرام بندھا ہوگا اور وہ حج کرے گا۔ تو علی تو ہے یمن میں، رسول ہے مکہ میں، توجہ، علی یمن میں، رسول مکہ میں۔ رسول اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آئے، رسول اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آئے۔ علی جب یمن سے آئے تو علی نے آ کے رسول کو مکہ میں ملاقات کی۔ جب رسول سے مکہ میں ملاقات کی تو احرام پہنتے وقت رسول نے امیر المومنین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ تم نے احرام باندھتے ہوئے نیت کس کی کی؟ جب آپ نے احرام باندھے تو کون سی نیت کی؟ وہ عمرے والے احرام کی نیت کی یا نئے حج والے احرام کی نیت کی؟ تو امیر المومنین کا جملہ سنیں گے، علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، میں نے احرام کی وہی نیت کی جو محبوب خدا نے کی، میں نے احرام کے لیے وہی نیت کی جو میرے بھائی محمد مصطفیٰ نے کی۔ تو یہ دونوں تو ماں جائے بھی نہیں، پھر بھی دونوں کی سوچ ایک، ماں جایا کون؟ جو ایک ہی ماں میں سے ہو، بھلے باپ الگ ہوں دونوں کے، ماں ایک ہو۔ لیکن نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول میرے ماں جائے، توجہ، رسول میرے ماں جائے، کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ بعد از وفات والدہ حضرت محمد، رسول خدا جس آغوش میں پلے ہیں وہ آغوش علی کی ماں کی ہے، اس وجہ سے علی کہہ رہے ہیں کہ رسول میرے ماں جائے، رسول میرے ماں جائے۔ تو علی اور محمد کی سوچ ایک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسا معصوم محمد ہے ویسے معصوم علی ہے، جیسے معصوم مصطفیٰ ہے ویسے معصوم علی۔ تو اب یہ تو سن لیا آپ نے، لیکن اب ایک جملہ اور سن لی، علی اور محمد کی سوچ تو ملتی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا پہلے آئیے اور اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ تو اس آیت کے اندر قالو کے بعد ایک لفظ اور استعمال ہوا، وقالو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ جب پوچھا تو کہنے لگے کہ جناب الحمدللہ کا لفظ قرآن کے اندر 6 جگہ موجود ہے، یہ واحد جگہ نہیں ہے کہ جہاں الحمد کا لفظ آیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ سب سے پہلے الحمد کا لفظ کہاں آیا؟ تو کہنے لگے کہ سب سے پہلے الحمد کا لفظ فاتحۃ الکتاب میں آیا، سورہ فاتحہ میں آیا۔ کیسے آیا؟ کہ پوری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، تاریخ سے سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا الحمد قرآن میں پہلی مرتبہ آیا یا قرآن سے پہلے بھی کہیں بولا گیا؟ تو تاریخ نے کہا، لوگوں نے تو کہا کہ ہاں قرآن میں پہلی مرتبہ آیا، توجہ، قرآن میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن تاریخ نے ایک منظر دکھایا، جہاں تاریخ نے منظر یہ دکھایا کہ 2 خطبے ہیں ایک ہستی کے، جو قرآن نازل ہونے سے پہلے کے خطبے ہیں، اور ان دونوں خطبات کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا۔ وہ خطبے کس کے ہیں؟ تاریخ نے لکھا کہ ابو طالب نے جب رسول خدا اور حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھا تو حضرت ابو طالب نے خطبے کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ دوسرا خطبہ حضرت ابو طالب کا، پہلا خطبہ تو یہ ہے کہ جو نکاح ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا خطبہ جو تاریخ میں موجود ہے اور بہت مشہور ہے، لیکن حضرت ابو طالب کا ایک خطبہ اور ہے جو اتنا مشہور نہیں ہے لیکن موجود ہے تاریخ میں، اور وہ خطبہ ہے حضرت ابو طالب کے اپنے نکاح کا، کہ جب حضرت ابو طالب نے اپنا نکاح پڑھا تو حضرت ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب یہ آیت اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ جب قرآن بھی نازل نہیں ہوا، ابو طالب بسم اللہ اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ جب قرآن نہیں آیا۔ بسم اللہ قرآن میں 114 مرتبہ ہے، 113 سورتوں کے آغاز میں، اور ایک مرتبہ اضافے کے ساتھ سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔
اس لیے کہ خدا کو یہ عدد بڑا پسند ہے. بسم اللہ 114 مرتبہ. تو قرآن سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ ابو طالب نے پڑھی. سوال یہ ہے تاریخ سے کہ تاریخ کو دو ہی صورتیں ماننی پڑیں گی. توجہ، تاریخ کو دو ہی صورتیں ماننی پڑیں گی. ابو طالب نے کیا جملے پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ دو ہی صورتیں بنتی ہیں. پہلی تو یہ کہ یا تو یہاں پہ تاریخ یہ مانے کہ ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جو قرآن کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ابو طالب وہ ہے کہ جو قرآن کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یا پھر قرآن پوری دنیا یہ مانے کہ ابو طالب نے جو جملے کہے وہ قرآن بن کے نازل ہوئے ہیں. یا تو یہ مانو کہ ابو طالب پہلے سے قرآن پڑھ چکے ہیں، یا یہ مانو کہ جو ابو طالب نے کہا وہ قرآن بن کے نازل ہوا. تو رسول کہاں رہے؟ ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کے گھر میں رسول رہے. کتنے برس رسول رہے ابو طالب کے گھر میں؟ 53 برس. 63 برس کی کل عمر ہے. 53 برس ابو طالب کے گھر میں گزارے. ایک دن رسول بیٹھے تھے اور رسول کے سامنے کھانا آیا. جب کھانے کو دیکھا تو رسول نے چچا کو دیکھا اور چچا کو دیکھ کے کہا کہ چچا میں تو یہ نہ کھاؤں گا. چچا میں تو یہ نہ کھاؤں گا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے کیا ہوا؟ کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے کہ آپ اسے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہنے لگے کہ چچا اس کے اندر جس جانور کا گوشت ہے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی. اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، یعنی یہ جانور حلال نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. تو جو رسول بسم اللہ کے بغیر پڑھے ذبح ہوا جانور کا گوشت نہیں کھا رہا، وہ رسول ابو طالب کے گھر 53 برس کھانا کیسے کھاتا رہا؟ اگر ابو طالب کافر ہے تو رسول 53 برس کھانا کیسے کھاتے رہے؟ یا تو پھر یہ مانو کہ رسول نے 53 برس کافر کے ہاں کا کھانا کھایا ہے، یا پھر یہ مانو کہ رسول نے ابو طالب کے گھر میں گوشت نہیں کھایا. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ ابو طالب کے گھر میں رسول نے گوشت نہیں کھایا تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ رسول نے ابو طالب کے گھر میں دالیں کھائی ہیں. تو دالیں کھانا رسول کی سنت ہے، تم کیوں گوشت خور بنے ہوئے؟ دالیں کھانا رسول کی سنت ہے. کیونکہ اگر کافر کے گھر میں جہاں رسول بسم اللہ کے بغیر ذبح ہوا جانور نہیں کھا رہے، وہاں رسول ابو طالب جس کو تم کافر کہہ رہے ہو اس کے گھر کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ یا تو یہ مانو کہ ابو طالب کے گھر کا رسول کافر کے گھر کا کھانا کھاتے رہے، یا یہ مانو کہ رسول 53 برس دالیں کھاتے رہے. تو اگر تم یہ مانتے ہو کہ ابو طالب کے گھر رسول کھانا کھا رہے ہیں تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، احکامات آنے سے پہلے، دین شریعت کے نافذ ہونے سے پہلے قربانی کا جانور جب کاٹتے ہیں تو ابو طالب بسم اللہ پڑھ کے کاٹتے ہیں. ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جو شریعت کے آنے سے پہلے شریعت پہ عمل کرتا ہے. یا یوں کہوں کہ شریعت جس کے گھر کی چیز ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کے گھر سے شریعت بنی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. تو یہی ابو طالب ہے کہ جس کی گود میں دو ہستیاں پلی، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام محمد ہے. تو ابو طالب تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بسم اللہ ابو طالب پڑھ رہے ہیں. تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ بسم اللہ ابو طالب سے بھی پہلے کی موجود ہے. تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب سے پہلے موجود تھی بسم اللہ. جب تاریخ کو اٹھا کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ آدم کے دور میں بھی تھی، بسم اللہ نوح کے دور میں بھی تھی، بسم اللہ ابراہیم کے دور میں بھی تھی، بسم اللہ موسیٰ کے دور میں بھی تھی، بسم اللہ عیسیٰ کے دور میں بھی تھی. 1,24,000
نبیوں کے دور میں بسم اللہ موجود ہے، اسلام آنے سے پہلے بسم اللہ موجود ہے۔ اور امیر المومنین نے منبر کوفہ پر بیٹھ کے کہا کہ انا نقطۃ تحت الباب، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اگر تم یہ مان سکتے ہو کہ بسم اللہ آدم کے ساتھ تھی تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر بسم اللہ آدم کے دور میں ہے تو علی بھی آدم کے دور میں ہے، اگر بسم اللہ نوح کے دور میں ہے تو علی بھی نوح کے دور میں ہے، اگر بسم اللہ ابراہیم کے دور میں ہے تو علی بھی ابراہیم کے دور میں ہے۔ جس نبی کے دور میں بسم اللہ اس نبی کے دور میں علی۔ انا نقطۃ تحت الباب، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ ابو طالب وہ ہے کہ جس کی گود میں دو ہستیاں پلی، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جو دوسری ہستی ابو طالب کی گود میں پڑی، اس ہستی کے لیے ایک زیارت نامہ ہے، اس کا ایک جملہ سن لینا۔ اس زیارت کا پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ ہاں عزادارو، اس کائنات میں علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، علی سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ یہ وہ علی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے رسول کو غسل دیا، یہ وہ علی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ابو طالب کو غسل دیا، اپنے آنکھوں کے سامنے دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے تماچے لگتے ہوئے دیکھے۔ عزادارو، اپنی زندگی میں بیٹیوں کو بلوایا، اور جب تک علی زندہ رہے بیٹیاں کوفے میں رہیں۔ 40 ہجری کا رمضان آیا تو مولا کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولا کے خطبوں کا رنگ عجیب ہو گیا۔ علی بار بار یکم رمضان سے مولا کا یہ اصول بن گیا تھا کہ علی خطبہ دیتے خطبہ روک کے کہتے تھے آج کون سا روزہ، آج رمضان کی کیا تاریخ۔ ایک دن علی نے پوچھا کہ بتاؤ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے، تو کہنے لگے کہ بابا آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ کہ بیٹا حسین یہ بتاؤ کہ عید میں کتنے دن رہ گئے، تو کہا بابا عید میں صرف 12 یا 13 دن رہ گئے۔ رو کر کہنے لگے کہ اس برس عید تو وہ منائے گا جو 21 کے بعد زندہ رہے گا، اس برس عید تو وہ منائے گا جو 21 کے بعد زندہ رہے گا۔ عزادارو، جملہ کہا، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کوفے والوں نے روتے ہوئے علی کو دیکھا تو کہنے لگے یا علی، آخر ایسا کیا ہوا کہ آج منبر پر اتنا گریہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کوفے والوں میرا ایک سوال ہے، کہ یا علی حکم کیجئے۔ کہ کوفے والوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا مولا نہ تھا؟ کوفے والوں کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ کوفے والوں نے کہا یا علی، ہمیں آپ جیسا امام ملا ہی نہیں، ہمیں آپ جیسا خلیفہ ملا ہی نہیں۔ تو رو کر کہنے لگے کوفے والوں یہ بتاؤ کہ کیا کبھی میں نے کسی یتیم کا حق کھایا ہے؟ کوفے والوں یہ بتاؤ کہ کیا کبھی میں نے کسی اسیر کو پریشان کیا ہے؟ جب سب نے گواہی دی کہ یا علی آپ تو اسیروں کے لیے شفقت برتا کرتے تھے، آپ تو یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، تو رو کر کہنے لگے کہ کوفے والوں مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کہ یا علی کون سا وعدہ کرنا ہے؟ تو رو کر کہنے لگے کوفے والوں وعدہ کرو اگر کوفے میں کبھی کوئی اسیروں کا قافلہ آ جائے تو کوفے والوں اسے پتھر نہ مارنا، کوفے والوں اس قافلے میں کسی یتیم کو تماچے نہ مارنا۔ عزادارو، 17 رمضان گزری، 18 رمضان آ گئی۔
امیر المومنین نے حکم دیا کہ آج کی افطار میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں کروں. امیر المومنین مسجد سے چلے اور بیٹی کے ہاں پہنچے. دسترخوان بچھا. بیٹی نے دسترخوان پہ بابا کے سامنے دو چیزیں رکھی، نمک اور دودھ. امیر المومنین نے کہا کہ بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا بابا ایک وقت دو چیزوں سے افطار نہیں کرتا؟ تو بیوی کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے چاہا کہ بابا کے آگے سے نمک ہٹا دوں اور دودھ کو رہنے دو. تو امیر المومنین کی آواز آئی کہ بیٹی نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو. کہ بابا کیوں دودھ سے افطار کیجئے؟ کہ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا آ جائے جسے شربت پلانے کی ضرورت پڑ جائے. آزادارو، افطار کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین اپنے حجرے میں داخل ہوئے. ادھر مولا کے اصحاب بار بار اضطراب میں ہیں، پریشانی میں ہے کہ اللہ جانے علی کو کیا ہو گیا ہے. علی کے خطبوں کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. آزادارو، امیر المومنین اپنے حجرے میں آئے. امیر المومنین مصلی عبادت پہ آئے. علی جیسے بادشاہ نے عبادت شروع کی. عبادت کرتے جاتے ہیں. جناب ام کلثوم اور جناب زینب روایت کرتی ہیں کہ ہم نے یہ رات بڑی عجیب دیکھی ہے. آج سے پہلے ہم نے بابا کی یہ کیفیت نہ دیکھی تھی. امیر المومنین چند رکعت نماز پڑھتے تھے، مصلی چھوڑ کے حجرے سے باہر آتے تھے اور صحن میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا. جی بھر کے گریہ کرنا آزادارو، آج زہرا کو غصہ دینا ہے علی کا. آزادارو، خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. یہاں روک کے جملہ پڑھو آزادارو. ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں علی بیٹھے تھے. ممبر پر بیٹھے بیٹھے خطبہ روک کر مولا نے کہا بیٹا حسین میرے قریب آؤ. حسین کو قریب بلایا اور مولا حسین کی داڑھی پر بوسہ دینا شروع کیا. بوسہ دیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. مولا حسین نے کہا بابا آخر کیا وجہ ہے کہ میری داڑھی کا بوسہ دے کے گریہ کر رہے ہیں؟ تو رو کے کہتے ہیں بیٹا اسی ممبر پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہوگی. اے حسین میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی. اے حسین تمہاری ریش کبھی عباس کے لہو سے، کبھی قاسم کے خون. آزادارو، ادھر مولا کے اصحاب دروازے پر پہنچے. دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو علی گھر اپنے حجرے سے نکلے تو مولا حسن آگے بڑھے کہ دروازہ کھولے. مولا حسن دروازہ کھول کے واپس پلٹے اور کہا بابا آپ کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں. امیر المومنین دروازے پہ آئے. دروازے پہ امیر المومنین کا آنا تھا. مولا نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار ہے اور ان سب کے چہروں پہ لگام ہے. مولا نے کہا کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. کب مولا میں آپ کا صحابی حذیفہ یمانی ہوں. کہ حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہ یا علی جب سے یہ رمضان آیا ہے آپ کے خطبوں کا رنگ بڑا عجیب ہو گیا ہے. یا علی آپ بار بار اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں. یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یا علی ہم نے کوفے کے بازار میں چند اجنبیوں کو دیکھا ہے. ان میں سے کچھ اجنبی تلواروں کی دکان پر تھے، کچھ زہر کی دکان پر تھے. آزادارو، امیر المومنین نے کہا اے حذیفہ علی حکم دے رہے ہیں کہ تم سب لوٹ جاؤ. کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ تو مولا نے کہا حذیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی موت آ رہی ہو تو کیا اسے تم ٹال سکتے ہو؟ تو حذیفہ کہتا ہے نہیں مولا. مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی نہ لکھی ہو تو کیا اس کو مار سکتے ہو؟ کہا نہیں مولا. تو مولا نے کہا حذیفہ میں تمہیں امام بن کے حکم دیتا ہوں حذیفہ واپس لوٹ جاؤ. حذیفہ کہتا ہے جب مولا نے ہمیں امام بن کے حکم دیا تو ہم پہ فرض ہو گیا تھا کہ ہم واپس پلٹ جائیں. حذیفہ کہتا ہے ہم اپنے گھروں کو لوٹ آئے. ہم نے سپاہی لباس نہ اتارا اور
اور اپنے گھروں کے صحن میں بیٹھ کے آرام سے دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ادھر امیر المومنین حجرے میں دوبارہ داخل ہوئے. عزادارو کچھ دیر گزری تھی کہ علی دوبارہ صحن میں آئے. اب جو علی صحن میں آئے تو جو صحن میں مرغابیاں پالی تھی ان مرغابیوں نے مولا کا رستہ روکا اور رستہ روک کے گرنا شروع کیا. ایسا لگتا تھا کہ مرغابیاں کہہ رہی ہے یا علی آج مسجد میں نہ جائیے, یا علی آج مسجد میں نہ جائیے. عزادارو امیر المومنین زمین پر بیٹھے مرغابیوں کو شفقت سے پیار کیا, کھڑے ہو کر کہنے لگے اے میرے بچوں اگر میرے بعد ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں پال دینا, لیکن اگر ان کا دھیان نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. کتنا خیال ہے علی کو بے زبان جانوروں کا, کتنا خیال ہے مولا آپ کو. لیکن ذرا مولا اسی کوفہ کے بازار میں 61 ہجری میں آئی ہے, جن بے زبان جانوروں کا آپ اس کوفہ میں خیال کر رہے ہیں, اسی کوفہ میں کچھ لوگ آپ کی بیٹیوں کو کوئی پتھر مارتا ہے. امیر المومنین آگے بڑھے, دروازے کے قریب پہنچے تو تاریخ کہتی ہے دروازے میں لٹکی زنجیر مولا کی ابا کے دامن سے اٹک گئی. یوں لگتا تھا کہ کائنات کی ہر شے علی کو مسجد میں جانے سے روک رہی ہے. مولا نے جملہ کہا کہ آج پوری کائنات بھی آ کر علی کو مسجد میں جانے سے روکے تو علی مسجد میں جانے سے رکیں گے نہیں. عزادارو یہ کہہ کے زنجیر کو ابا سے چھڑایا اور امیر المومنین نے پہلا قدم کوفے کی گلیوں میں رکھا. عزادارو چلتے چلتے علی مسجد میں پہنچے. اب جو مسجد میں پہنچے تو پیر کی ٹھوکر سے اپنے قاتل کو جگایا اور جگا کر کہا کہ جاگ, نماز کا وقت ہے, اٹھ جا, نماز کا وقت ہے. عزادارو امیر المومنین محراب عبادت میں آئے. عزادارو گلدستہ اذان پہ آ کر امیر المومنین نے 40 ہجری 19 رمضان اپنی زندگی کی آخری اذان کے لیے امیر المومنین نے ہاتھوں کو بلند کیا. ایک صدا بلند ہوئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہنے کو حرام بن گیا, بیٹیوں نے رونا شروع کیا. آج سے پہلے ایسی آزان نہیں. دو آزانیں ہیں جو بڑی مشکل سے سنی ہیں. ایک آزان 40 ہجری 19 رمضان علی کی آزان ہے اور دوسری آزان 10 محرم فجر کے وقت علی اکبر کی آزان ہے جو بڑی مشکل سے سنی ہے علی کی بیٹیوں نے. عزادارو گلدستہ آزان سے ہٹے, عزادارو مصلی عبادت پہ آئے. مصلی عبادت پہ آ کے تکبیرۃ الاحرام کہا. عزادارو کس شان سے نمازی پڑھ رہا ہے نماز, کس شان سے نمازی نماز ادا کر رہا ہے. علی مصلی عبادت پہ آ کے کھڑے ہوئے, تکبیرۃ الاحرام باندھ کے نماز شروع کی. عزادارو امیر المومنین کا سر سجدے میں آیا. یہاں ابن ملجم ملعون خدا کی اس پہ لعنت ہو, اس نے تلوار کو نیام سے نکالا, تلوار کو نیام سے نکال کے دوڑنا شروع کیا. اب ایک مرتبہ ذرا میری طرف دیکھنا, جب کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ جتنی قوت سے حملہ کرے گا اتنی قوت سے ضرب لگے گی, لیکن اگر کوئی حملہ کر رہا ہو اور جس پہ حملہ ہو رہا ہو وہ زمین سے اٹھ رہا ہو تو حملہ دگنی قوت کا ہو جائے گا. اب جملہ سننا, علی نے سجدے سے سر اٹھانا شروع کیا. یہاں ابن ملجم نے تلوار چلائی, ایک آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر. خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. عزادارو امیر المومنین کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. سب کو اس وقت معلوم ہوا جب آسمان میں کوہرام برپا ہوا اور جبرائیل نے نوحہ شروع کیا. تحطمت واللہ کامل ہدا, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. قد قتل امیر المومنین, مومنین کا امیر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم امیر المومنین.